مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارہ میں سے سورہ المائدہ کی 44، 45 اور 47 تین آیات کے حوالے سے مختصر بات کرنی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے دوسری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جس شخص نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کو نافذ نہ کیا اور اس کے مطابق فیصلے نہ کیے جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے اپنے بندوں کے لیے، بس ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور 45 نمبر آیت میں بھی یہ لفظ ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے ما انزل اللہ کو، شریعت ربانی کو نازل نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، اور اس اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کے بندوں میں فیصلے نہیں کیے، اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ 47 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہ کیا، جس نے نافذ نہ کیا اللہ رب العالمین کی شریعت کو اور اللہ کی شریعت کے مطابق انسانوں میں فیصلے نہ کیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیات، ان آیات کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے آج کی گفتگو میں کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو نفاذ شریعت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور شریعت کے بڑے وہ سگے اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، لیکن ان آیات کی غلط تعویل اور غلط تفسیر کر کے عوام الناس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، نوجوانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان حکام ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمرانوں نے، مسلمان حکومتوں نے وضعی قوانین تو نافذ کیے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت وضعی قانون ہے، یہ انگریزوں کے قوانین مسلمان ملکوں کے اندر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی شریعت وہ دنیا میں موجود ہے، محفوظ ہے، قرآن مجید کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ اس کو نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ تمام حکام کافر ہیں۔ تو جب یہ کافر ہیں تو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا، ان کے خلاف لڑنا، ان کے خلاف خروج کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے۔ وہ اسی بنیاد پر پہلے ان کو کافر قرار دے کر اور پھر ان آیات سے استدلال کر کے نوجوانوں کو دھوکہ دے کر پھر انہوں نے مسلمان حکومتوں کے خلاف خروج کیا۔ مصر میں بھی ہوا ایسا، اور بھی عرب خطوں میں ہوا، پاکستان میں بھی ہوا، افغانستان میں بھی ہوا، اور بھی کئی علاقوں کے اندر، کئی دنیا کے ملکوں میں یہ ایسا عمل، شام کے اندر ہوا، بہت سے ملکوں میں ہوا، جس کا نتیجہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اسلام کا نقصان کیا گیا، مسلمانوں کا نقصان کیا گیا، اسلام کو مسخ کیا گیا، اور اللہ کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہر طرح ان کے مفادات کا تحفظ کیا گیا اور ان کو فائدہ پہنچایا گیا، ایسے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے یہ راہ اختیار کیا کہ انہوں نے نوجوان نسل کو برگشتہ کیا، انہیں کہا کہ یہ تو کافر ہیں، ان کی اطاعت تو ہم پر فرض نہیں ہے، انہوں نے تو نفاذ شریعت نہیں کیا ہوا،
ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں اولئک هم الکافرون، لیکن یہ آیت بھی تو موجود ہے نا، اولئک هم الظالمون، اللہ نے ان کو ظالم بھی کہا ہے، اولئک هم الفاسقون، اللہ نے ان کو فاسق بھی کہا ہے۔ پہلا دھوکہ یہ دیا گیا کہ یہ ظالم اور فاسق والے حکم کو فراموش کر دیا گیا، صرف ایک آیت کو لے کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہہ کر ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور ان کو کافر اور دارا اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ جو آیات ہیں تینوں کی تینوں یہ اہل کتاب کے متعلق اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، اور اہل کتاب کے جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے، وہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی تھی تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور اللہ نے بھیجے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بہت سے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تورات کی شریعت کی، وہ یہ سب کے سب تورات کی شریعت کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور یہ انجیل بھی اسی تورات کا حصہ بنایا گیا۔ تو یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حکموں کا انکار کر دیا تھا، انکار، انہوں نے ان کو مسخ کیا، تحریف کی اور انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے حکموں سے انکار کیا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کر دیے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، موجود ہے کہ دو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ کے پاس اہل کتاب بھی آئیں، تو آپ نے اہل کتاب کے متعلق بھی اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ بدکاری کے وہ مرتکب تھے، شادی شدہ تھے، شریعت اسلامیہ میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ایسے بدکاری کے مرتکبین کی سزا سنگساری ہے، رجم ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں رجم نہیں ہے، جبکہ تورات کے اندر بھی رجم کی آیت اور رجم کا حکم موجود تھا۔ انہوں نے اپنے عالم کو بلایا، اس عالم نے تورات کا اوپر والا حصہ بھی پڑھا، نیچے والا حصہ بھی پڑھا، اور جہاں وہ رجم والی آیت تھی اس کو چھپا دیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، اس سے کہیں یہ ہاتھ اٹھائیں، تو ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ رجم والی آیت موجود تھی۔ انہوں نے رجم کی آیت کو مسخ کر کے، ختم کر کے حکم یہ بنایا ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کیا جائے گا اور ان کو لوگوں کے اندر جو ہے نا گھمایا جائے گا، بس یہ ان کی سزا ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہماری شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ موجود تھا شریعت کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو انزل اللہ کا انکار کرے۔ یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر شاگرد، پیارے پیغمبر سے قرآن سیکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس نوجوان کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر ہے یہ کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کی تکذیب کی، ان کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، اور اس کے مقابلے میں وضعی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ ٹھیک ہے یہ آیتیں اہل کتاب کے یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے یہود کے متعلق نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں اتری ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں یہ، مگر یہ ان مسلمان حکام کے لیے ہوں گی جو قرآن مجید کے احکام کا انکار کر دے، وہ کہہ دے کہ میں قرآن کے ان احکام کو نہیں مانتا، یا قرآن مجید کے اور اللہ کی شریعت کے یہ احکام میں نافذ نہیں نافذ کرتا، یا وہ کہے کہ یہ شریعت اس دور میں، اس زمانے میں یہ نفاذ کے قابل ہے ہی نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل سلجھا سکے، لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کر سکے، میں اس کو نافذ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا مسلمان حکمران ہو جو اس طرح انکار کرے کہ نہیں نافذ کرتا، اس کے مطابق عدل و انصاف لوگوں کو فراہم نہیں کیا جا سکتا، یہ اس دور کے مناسب نہیں ہے، اس کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اس کو نافذ کرنے سے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے اس کے مقابلے میں کہے کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین ہیں وہ اس سے شریعت سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ حکمران کفر کا ارتکاب اس نے ضرور کیا ہے، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ، کفر کا حکم، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پر اتمام حجت نہیں کر دی جاتی، جب تک اتمام حجت نہیں کر دی جاتی، اس کے شبہات کا ازالہ نہیں کر دیا جاتا، جب تک کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر قرار دینے کی جو وجوہات ہیں وہ ثابت نہیں ہو جاتی، جو موانع ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ایسے کلمہ پڑھنے والے حاکم حکمران پر بھی کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، جب تک یہ چیزیں جو ہے نا اتمام حجت کے طور پر اس کے سامنے پوری نہیں کر دی جاتی۔ کفر کا ارتکاب کیا ہے ایسے بندے نے، لیکن کفر کا حکم لگا، کفر کا ارتکاب کرنا اور ہوتا ہے، کسی کو کافر قرار دینا، اسلام سے خارج کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا، یہ حکم اور ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر ایک مسلمان حکمران ہے، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے نفاذ کا انکار نہیں کرتا، وہ اس کو گھٹیا بھی نہیں سمجھتا، اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا، اس کو موجودہ دور کے تقاضوں کے منافی بھی نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ نفاذ شریعت اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر فرض ہے، اور شریعت کے مطابق انسانوں کے فیصلے کرنے یہ ضروری ہیں، یہ لازم ہے، واجب ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ شریعت جو ہے نا یہ دنیا کے تمام بنائے ہوئے قوانین سے سب سے زیادہ بہتر افضل طریقہ ہے دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کا، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا سب سے بڑا رستہ شریعت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر وہ اس کا نفاذ نہیں کرتا، دشمن کے خوف کی بنا پر، دنیا کے عالمی گماشتوں کے پریشر کی بنا پر وہ اس کا نفاذ نہیں کرتا، یا وہ اپنے نفس کی خواہشات کی رو میں بہہ جاتا ہے، یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، یا مال و دولت اس کی رغبت کی وجہ سے، مال و دولت کی رغبت کی وجہ سے وہ اس کا نفاذ نہیں کرتا۔ یہ بندہ جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور یہ نافذ کرنا فرض ہے، اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ضروری ہیں، اور یہ دنیا کے سارے قوانین سے سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کچھ مجبوریوں اور کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ شریعت کا نفاذ نہیں کرتا، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو لازم نہیں کرتا، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کو اسلام سے خارج اور کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کا اسلام موجود ہے، باقی وہ ظالم ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کا
جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے، نبی کی مخالفت کرنے والا ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس نے انکار تو کیا نہیں، وہ تو مانتا ہے۔ دلیل اس کی بہت بڑی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اچھا بعد میں بتاتا ہوں اس کا فوت ہونے کا۔ مسلمان تھا وہ، جب گئے تھے نا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مسلمان حبشے میں، تو اس نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی اور ان کا تحفظ بھی کیا تھا، اور ان سے دعوت سن کر وہ مسلمان بھی ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ اپنے اسلام کو ظاہر کر دیتا تو حبشے کے عیسائیوں نے اس کو ایک لمحے کے لیے وہ بادشاہ حبشے کا رہنے نہیں دینا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھ کر مسلمانوں کو پناہ دی، ان کو تحفظ دیا، اسلام کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے حبشے میں راستے کھولے، اور اندر سے وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود عیسائیوں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو چکی تھی مدینہ طیبہ میں، اتری ہوئی تھی شریعت، وہ شریعت کے مطابق فیصلے کر سکتا تھا، بلکہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، قیام بھی نہیں کرتا تھا راتوں کا، تلاوت بھی نہیں کرتا تھا لوگوں کے سامنے، حج بھی نہیں کرتا تھا، مسلمان تھا، لیکن اس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، اسلام کے فائدے کے لیے۔ وہ اپنی بادشاہت کو اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے وہ استعمال کر رہا تھا، چھپایا ہوا تھا اس نے ان ساری چیزوں کو۔ تو اس کے باوجود جب اس نے نفاذ شریعت نہیں کی، فوت ہو گیا، اسی عیسائیت کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہوا، اسی کو نافذ کیے رکھا اس نے مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ تو جب فوت ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، اِنَّ أَخًّ لَكُمْ النَّجَاشِيَّ اِنَّ أَخًّ لَكُمْ صَالِحًا قَدْ مَاتَ، تمہارا ایک نیک اور صالح بھائی فوت ہو گیا ہے، مسلمان ایک فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، صحابہ نے صفیں بنائیں، امام الانبیاء نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے تو اس کو مسلمان سمجھا ہے، حالانکہ اس نے شریعت کا نفاذ نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی عذر تھے، اس کی کوئی مجبوریاں تھیں، وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے معذور تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کافر نہیں سمجھا، صحابہ نے اس کو کافر نہیں سمجھا۔ اگر کافر ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے؟ صحابہ کو کیوں کہتے؟ امام الانبیاء اپنی وحی والی سچی زبان سے اِنَّ أَخًّ لَكُمْ صَالِحًا النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، کہ تمہارا نیک اور صالح بھائی فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی تو اس کو نیک اور صالح قرار دے رہے ہیں، اس کو مومن مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ اس کا پڑھا رہے ہیں، صحابہ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے نفاذ شریعت نہیں کیا تھا، عیسائیوں کے قوانین کے مطابق وہ حکومت کر رہا تھا وہاں پر۔ تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ انکار نہیں تھا اس کے دل میں۔ یہ جو آیات ہیں نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ وہ ہے جو ما انزل اللہ کا انکار کر دے۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان حکمرانوں میں سے انکار کرتا ہے کہ یہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میں اس شریعت کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ شریعت صحیح نہیں ہے، یہ شریعت انسانوں کی جو ہے نا وہ ضروریات کے تقاضے پورے کر ہی نہیں سکتی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ضرور ہے، لیکن اس پر بھی کفر کا حکم لگانا، کفر کا فتویٰ لگانا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، وہ بھی اس وقت ہوگا جب تک اس پر حجت ہم قائم نہیں کر دیتے۔ وہ حکم لگانے والا پہلے حجت قائم کرے گا، اس کے عذر کو، اس کی جہالت کو، اس کی معذوری کو، اس کے شبہات کو زائل کرے گا۔ جب سارے شبہات زائل کر دے گا اور پھر وہ کہے گا کہ بات آپ کی حق ہے، سچ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اس شریعت کو نہیں مانتا، میں نہیں نافذ کرتا ہے شریعت کو، اس کے بجائے یہ دنیا کے قوانین زیادہ بہتر ہیں، تو پھر بندے کو حق ہوگا جس نے یہ اتمام حجت کر دیا، اس کے شبہات دور کر دیے،
پھر اس کو حق ہوگا یہ اس پر کفر کا حکم لگائے، لیکن ایسا موجودہ دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے متعلق کسی کے متعلق ایسی کوئی بات ثابت کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو ان آیات سے خاص طور پر یہ کچھ لوگ وہ یونیورسٹیوں میں، سکولوں، کالجوں میں نوجوانوں کو، کیونکہ ان کے اندر حماس، ان کے اندر دینی غیرت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ آیتیں پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہر اس بندے کے لیے ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو شریعت نافذ نہیں کرتا، تو ان کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور تکفیر کر کے پھر خروج کا رستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی ان آیات کی باطل اور غلط تعویل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ایک نہیں، ائمہ محدثین اور بے شمار ائمہ، ان کے اقوال میں پیش کر سکتا ہوں، موجود ہیں دنیا میں، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ما انزل اللہ کا انکار کر دیں، ما انزل اللہ کا انکار کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین کا نفاذ کریں تو ان کے اوپر یہ حکم ہوگا، اور وہ بھی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کر دی، وہ بھی تب حکم ہوگا جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اتمام حجت کے بعد، اس کے شبہات کے ازالے کے بعد، جہالت کے خاتمے کے بعد اور تمام عذروں کے نفی ثابت ہونے کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس پر لگایا جا سکتا ہے حکم، ورنہ یہ حکم لگانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ تکفیر میرے محترم بھائیوں یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا جو نفاذ شریعت کا نام لے کر مسلم حکام کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، خروج کرواتے ہیں اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور کفار کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جھانسے میں، ایسے لوگوں کے جال میں نہ پھنس جانا، خطرناک لوگ ہیں یہ۔ تکفیر یہ حق ہے صرف اللہ کا، اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے بعد حق ہے محمد الرسول اللہ کا، اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ۔ جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں کافر کہا ہے یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے اللہ کی وحی کے ساتھ کسی کو کافر کہا ہے، اس کو کافر کہنا ٹھیک ہے، اس پر کفر کا حکم لگائیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر کہا ہے۔ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کافر نہیں کہا، مجھے اور آپ کو اور کسی مفتی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ خود چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنے آپ کو رب بنا لے۔ رب کا حق چھیننا یہ تو اپنے آپ کو رب کے برابر قرار دینے کے مترادف ہے، اور یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور پھر کسی بغیر جو ہے نا وہ علم کے، بغیر بصیرت کے، بغیر کتاب و سنت کے، اسلاف کے ذہنوں کے مطابق سمجھنے کے جب تکفیر کریں گے نا کسی کلمہ پڑھنے والے کی، تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ تکفیر کرنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، ایک کافر ضرور ہو جائے گا ان میں سے۔ تو ان آیات سے یہ استدلال کر کے کلمہ پڑھنے والے مسلم حکام پر کفر کا فتویٰ لگانا، ان کی تکفیر کرنا، یہ تحریف ہے قرآن مجید کی، یہ باطل تعویل ہے اس کی۔ ان باطل تعویل کرنے والے، جاہل اور تحریف کرنے والے قرآن کی، ان کے مغالطوں سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ یہ آیات ان کے لیے ہیں جو انکار کر دے ما انزل اللہ کا، انکار کے بغیر، اس کی تحقیر کے بغیر کسی پر یہ آیت کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔